نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیریت سے ہیں سب لوگ۔ زبان کی حفاظت، ضروری بات 3 دفعہ دہرا دینا۔ عن ابی سلام عن رجل خدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا حدث حدیثا اعادہ 3 مرات۔ سیدنا ابو سلام رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے تو اپنی بات کو 3 بار دہراتے۔ سب میں بیٹھنے کے باوجود گفتگو میں کم حصہ لینا۔ سیدنا جابر بن سمرہ عن جابر بن سمرۃ قال جالست النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من 100 مرۃ فکان اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم یتناشدون الشعر ویتذاکرون اشیاء من امر الجاہلیہ وہو ساکت فربما تبسم معہم، کہ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 سے زیادہ مرتبہ بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام شعر بولا کرتے تھے اور جاہلیت میں کیے کاموں کے تذکرے کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے اور کبھی ان کے ساتھ مسکرا بھی دیتے، مگر ان کی ایسی باتوں کا حصہ نہ بنتے۔ گویا خیر کے علاوہ باتوں یا بحث یا گفتگو پر اپنی زبان نہ کھولنا، گفتگو میں حصہ کم لینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر بحث و مباحثہ سے اجتناب کرنا۔ عن زیاد بن سعد قال کان لا یراجع بعد 3۔ زیاد بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ بات کہہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ نہیں کیا جاتا تھا، یعنی آپ بحث و مباحثہ میں نہیں پڑھتے تھے، بحث کا جواب نہیں دیتے تھے۔ تو ظاہر ہے جب آپ شامل نہیں ہوتے تھے یا آپ الاؤ نہیں کرتے تھے تو پھر آپ کے ساتھ بحث نہیں کی جاتی تھی۔ پھر برائی کا جواب آسان طریقے سے دے دینا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے اور کہا السلام علیکم، تم پر موت آئے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم پر بھی موت آئے اور اللہ کی تم پر لعنت ہو اور اس کا غضب تم پر نازل ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، نرمی اختیار کرو اور سختی اور بد زبانی سے بچو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ نے ان کی بات نہیں سنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے انہیں میرا جواب نہیں سنا، میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی اور ان کے حق میں میری بد دعا قبول ہو جائے گی، لیکن میرے حق میں ان کی بد دعا قبول نہ ہوگی۔ گویا جب کوئی ایسے الفاظ استعمال کرے گفتگو کے دوران تو اس کے طریقے اس کے الفاظ پر جاننے کے بجائے اپنے سٹینڈرڈ پہ قائم رہنا، نرمی اختیار کرنا، سختی اور بد زبانی سے بچنا، باوجود اس کے کہ آپ پر سختی اور بد زبانی کی گئی ہو۔ نرمی اختیار کرنا باوجود اس کے کہ آپ کو زیادتی کا شکار بنایا گیا ہو۔ زیادتی نہ کرنا باوجود اس کے کہ آپ کو بد دعا دی گئی ہو۔ گویا بد دعا کے جواب میں لعنت ملامت کرنا مناسب نہیں۔ پھر غصہ اور مذاق میں حق بات ہی کہنا۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک اشیاء افاکتبها قال نعم قلت فی الغضب والرضا قال نعم
فإنی لا اقول فیہما الا حقا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ سے جو باتیں سنتا ہوں انہیں لکھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا رضامندگی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیونکہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یعنی غصے میں، مذاق میں حق بات ہی منہ سے نکالنا، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے دل میں ان کو ایک حد سے زیادہ جگہ نہ دیں، کیونکہ زبان دل کے تابع ہے۔ اگر ہم ان ایموشنز میں بڑھے ہوئے ہیں، یعنی اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، تو پھر زبان ان کے اثرات سے بچ نہیں سکتی۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ کسی صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ساتھ مزاح بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں مزاح میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہمارے ہاں ٹرینڈز ہوتا ہے نا کہ مذاق میں بہت غیر حقیقی باتیں، دور کی کوڑیاں، اور صرف ہنسانے کے لیے اور لوگوں کو فن دینے کے لیے بعض اوقات غیر مناسب گفتگو الفاظ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ آپ مزاح بھی کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کے سارے مزاح پر جو زندگی میں آپ نے کیے، باقاعدہ ان پر ایک کتاب مرتب کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں کے نام سے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کے نام سے بھی ہے، جس میں کمپائل کیا گیا ہے وہ سارے مواقع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آپ نے مذاق کیا، آپ مسکرائے۔ جیسے ایک مرتبہ ایک بڑھیا جب آئی اور جنت کے بارے میں سوال جواب کرنے لگی تو آپ نے اس سے پوچھا، اس نے پوچھا جب کہ میں جنت میں جاؤں گی، تو آپ نے اس سے کہا کہ بوڑھے تو جنت میں نہیں جائیں گے، تو وہ رونے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جوان ہو کر جائیں گے۔ تو گویا آپ نے مذاق بھی کیا مگر آپ نے درست بات کی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ باقی صحابہ کرام کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود تھے اور سب مل کے کھجور کھا رہے تھے، اور سب لوگوں کی کھجور کی گٹھلیاں ان کے سامنے ڈھیریوں کی شکل میں رکھی ہوئی تھیں۔ جیسے کھاتے کھاتے وہ ان کی گٹھلیاں اپنے آگے جمع کرتے جا رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی گٹھلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گٹھلیوں کا ڈھیر تھا اس میں شامل کرتے جا رہے تھے۔ اتنے میں علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے اتنی ساری کھجوریں کھا لیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ڈھیری تھی گٹھلیوں والی وہ سب سے بڑی تھی، کیونکہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی کھجوروں کی گٹھلیاں بھی اس میں شامل تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا تو اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو گٹھلیوں سمیت ہی کھجوریں کھا گیا؟ تو گویا آپ نے مذاق کیا مگر کوئی غیر حقیقی بات نہ کی۔ اور اسی طرح سے آپ کی جو یہ چیز ہے کہ حق بات ہی کرنا، خواہ مذاق میں یا پھر غصے میں، یعنی کسی بھی حالت میں خلاف واقعہ بات نہ کرنا، یہ زبان کی حفاظت میں شامل ہے۔ پھر زبان کے غلط استعمال کا کفارہ بھی ہے۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں ملتی ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم عافنی من شر سمعی و بصری و لسانی و قلبی و من شر منی، کہ اے اللہ مجھے میرے کانوں، میری آنکھوں، میری زبان اور میرے دل کے شر سے اور منی یعنی شرمگاہ کے شر سے عافیت میں رکھ۔ پھر اذکار کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 بار کہہ دے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بشجرۃ یابسۃ الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال ان الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے
جس کے پتے سوکھ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہی بھائی سے معافی مانگ لینا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے اس دنیا میں معاف کرا لے، اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے ہی معاف کرا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی، اور یہ کتنا بڑا لاس ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات دنیا میں ہی صاف رکھیں، جس کے ساتھ کوئی کھنچاؤ کی کیفیت ہو اس کا ازالہ کر کے نامہ اعمال سے ایسی چیزوں کو ساتھ ساتھ ہٹاتے جائیں۔ پھر سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے گھٹنا ظاہر کیے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا معلوم ہوتا ہے تمہارے دوست کسی سے لڑ کر آئے ہیں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول، میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی تھی اور اس سلسلے میں نے جلدی میں ان کو سخت لفظ کہہ دیے، لیکن بعد میں مجھے سخت ندامت ہوئی تو میں نے ان سے معافی چاہی، اب وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں اللہ معاف کرے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ندامت ہوئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور پوچھا کیا ابو بکر گھر پر موجود ہیں؟ معلوم ہوا کہ نہیں، تو آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے بدل گیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈر گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم زیادتی میری ہی طرف سے تھی۔ 2 مرتبہ یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن ابو بکر نے کہا کہ آپ سچے ہیں اور اپنی جان و مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی، تو کیا تم لوگ میرے لیے میرے ساتھی کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ آپ نے 2 مرتبہ یہی فرمایا۔ آپ کے اس فرمان کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی نہیں ستائے گئے۔ سبحان اللہ۔ اس سارے واقعے سے ہمیں کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ 2 مومن، 2 مسلمان، چاہے وہ ایمان کے کسی بھی لیول پر ہوں، ان کے درمیان چیزیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے منہ سے بھی سخت الفاظ نکل گئے، تو گویا انسان کسی مرتبے پر بھی پہنچ جائے بالکل ممکن ہے کہ وہ کبھی سخت الفاظ استعمال کر لے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سخت الفاظ استعمال کرنے کے بعد اس پر ڈٹ نہیں گئے، بلکہ انہوں نے فوراً ان سے رجوع کیا اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یعنی معافی کے لیے پہنچ گئے، یا معافی کی درخواست کی انہوں نے۔ گویا اگر کبھی زبان سے ایسے الفاظ نکل بھی جائیں تو دل میں ان کو جگہ دینے اور ان کی جڑ مضبوط کرنے کے بجائے زبان سے ہی ان کی صفائی کر دینی چاہیے، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اپنے ساتھی سے اسی دنیا میں معافی مانگ لی جائے، ٹھیک؟ پھر آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معاملہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو معاف کرنے پر تیار نہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہ آیا۔ گویا ایک مومن اپنے مومن بھائی کا خیر خواہ ہے، وہ اس کی دنیا ہی نہیں آخرت کی صلح بھی چاہتا ہے، آخرت کی اصلاح بھی چاہتا ہے، آخرت کی آسانی بھی چاہتا ہے۔ اگر کبھی کوئی ساتھی آپ پر زیادتی کر بیٹھے تو اس کو معاف کر کے اس کی آخرت پر اس کے مددگار بن جانا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں کہ
ہم سب کو ہی اللہ سے معافی چاہیے نا، ہم سب استغفار کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اپنے ساتھیوں کو بھی دنیا میں معاف کر کے اچھی فضا قائم کر لی جائے واپس۔ پھر یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے معاف نہیں کیا، اپنے الفاظ واپس لینے کے باوجود جب ان کو خلاصی نہیں ملی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فکر مند ہوئے۔ تو گویا اگر کبھی ایسا کوئی موقع آئے تو اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ کسی بھی طرح کوئی سبب اپنا کے ہم یہ معاملات یہیں پہ ختم کر لیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پیچھے سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی فکر ہوئی کہ جب انہوں نے میرے سے سوری بولا یا اعتراف کر لیا تو مجھے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھنا چاہیے تھا۔ گویا غصہ آ جاتا ہے کسی بھی سٹیپ پر آپ ہوں، اگر آپ کو غصہ آ جائے تو مومنانہ رویہ کیا ہے کہ اس کو دل میں جگہ نہ دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فکر ہونے لگی، اتنی فکر ہوئی کہ ان کے گھر جا پہنچے کہ میں نے ان کو پریشان کر کے بھیج تو دیا کہ میں نے آپ کو معاف نہیں کرنا، تو میں ان کو جا کے کہوں کہ نہیں، ہم مومن بھائی ہیں، ہمارے درمیان کچھ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک مومن کا اپنے مومن بھائی کے لیے رویہ کیا ہے کہ وہ اس کے لیے دل میں ایسی چیزوں کو پالتا نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی مجھے موقع مل گیا، میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہوں گا کہ یہ تو آپ کے بڑے اچھے ساتھی ہیں اور دیکھیں اور انہوں نے مجھے یہ اور یہ کہا ہے، بلکہ ان کے گھر پیچھے چلے گئے کہ نہیں، ہم معاملہ یہیں پہ ختم کریں۔ اور جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے، وہ بھی ادھر آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بولا کہ جب میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میری خدمت کی، مجھے سچا مانا۔ گویا اپنے مومن ساتھیوں کی دین اور ایمان میں، ایمانی زندگی میں جو نیکیاں ہیں، جو قربانیاں ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ کہ بالکل ممکن ہے کہ آپ کے کسی مومن ساتھی کے ساتھ آپ کے معاملات اوپر نیچے ہوں، مگر اس کے ایمان، اس کی نیکیوں کا احترام، اس کے گزرے وقت میں دین کے ساتھ اس کے اچھے تعلق کا احترام، یہ ہے کہ ان کو ستایا نہ جائے، ان کی غلطی کو درگزر کیا جائے۔ اور آپ نے جب یہ بات کی تو اس کے بعد ابوبکر صدیق کبھی نہیں ستائے گئے، گویا سب صحابہ کرام نے اس کو ریسپیکٹ کیا۔ تو کتنی باتیں سیکھی اس حدیث سے ہم نے، یہ سارے ہی کام جو اس ایک واقعے سے ہمیں پتہ چل رہے ہیں، یہ ایمان کے دل میں گھر کرنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بہترین اور ایٹموسٹ جس کو کہتے ہیں خیرخواہی کی سطح پر ہونے کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ کی نظر میں معافی چاہنے کو حقیقت کی نظر سے دیکھنے کے بغیر ممکن نہیں، کہ میرا دل اگر صاف ہوگا اور میرے ساتھی کا دل میری طرف سے صاف ہوگا تبھی ہماری نجات ہے۔ پھر مجلس کے اختتام کی دعا پڑھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجلس میں بیٹھا اور اس نے بہت سی لغو باتیں کی، پھر اٹھنے سے پہلے یہ کلمات کہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ تیری ذات پاک ہے، اے اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، تو اس نے جو باتیں اس مجلس میں کہی ہوتی ہیں وہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ گویا زبان کا استعمال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد فوراً توبہ کے کلمات ہونے چاہیے، اور یہ دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، خواہ کسی بھی کام کے لیے اکٹھے ہوں ہم کتنے لوگ، تو آخر میں یہ دعا پڑھ لی جائے تاکہ اس مجلس میں ہم نے جو اگر زبان کے استعمال میں کچھ کمی کوتاہی کی ہے تو وہ معاف کر دی جائے۔ پھر وضو سے زبان کے گناہ گرانا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص نماز کے ارادے سے وضو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کے گناہ گر جاتے ہیں۔ جب وہ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے تو پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کی زبان اور ہونٹوں سے اس کے گناہ گر جاتے ہیں۔ گویا نیت کر لینی چاہیے، دل میں خیال آنا چاہیے کہ جو کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلی نماز سے اب تک کی نماز کے درمیان میرے سے جو کمی زیادتی ہوئی زبان کے معاملے میں تو وہ مجھے بخش دے، معاف کر دے۔ پھر سیدنا قیس بن ابو غرزہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دلال کہلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو آپ نے ہمارا اس سے بہتر نام رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت میں قسمیں کھائی جاتی ہیں اور فضول باتیں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے ساتھ صدقہ ملا لیا کرو۔ خرید و فروخت کرنے والے کو دلال کہتے ہیں، تو آپ نے اس کے بجائے تاجر کا لفظ استعمال کیا، اور اس کے ساتھ پھر کیا نصیحت کی کہ صدقہ نکالتے رہا کرو، تاکہ اگر بیع و شراء کے درمیان یعنی مارکیٹ میں بیٹھے کسٹمرز کو ڈیل کرتے ہوئے یا اپنے کولیگز کو ڈیل کرتے ہوئے زبان سے کچھ ایسی چیزیں نکل بھی جائیں تو ساتھ ساتھ صدقہ کر دیا کرو، تاکہ زبان کی جو وہ کمی کوتاہی ہے اس کا ازالہ اسی دنیا میں ہوتا رہے۔ پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض قرار دیا تاکہ روزے کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال اور افعال سے پاکیزگی ہو جائے، یعنی روزہ رکھ کے جو ہم سے لغویات اور بیہودہ باتیں یا الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں، صدقہ فطر کے ذریعے وہ سب صاف ہو جائے۔ پھر وضو کے ذریعے غلط بات سننے کا کفارہ دینا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان نے وضو کیا اور اپنے ہاتھ دھوئے تو تمام گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے دور ہو گئے، پھر جب اپنے منہ کو دھویا تو جن کی طرف سے اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ دور ہو گئے، پھر جب سر پر مسح کیا تو وہ گناہ دور ہو گئے جو اس کے کانوں نے سنے، پھر جب پیروں کو دھویا تو جن کی طرف اس کے پیر چلے تھے وہ معاف ہو گئے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا پس وہ فاضل رہی۔ گویا وضو کرتے ہوئے ایک مومن اور ایک مسلمان کی خاص طور پر یہ نیت ہو کہ میرے تمام اعضائے وضو کو دھونا جو ہے وہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اس کے ذریعے سے یعنی یہاں پہ یہ ذکر اس لیے آیا کہ کانوں جب ساری چیزوں کا مسح کیا، پورے وضو میں سارے اعضاء کو ٹچ کیا تو اس کے ذریعے جو غلط بات سننے کا تھا وہ کفارہ ہو گیا۔ پھر یہ کچھ دعائیں ہیں زبان کی حفاظت کی، میں چاہوں گی کہ ہم ان کو ساتھ ساتھ پڑھیں ڈیلی۔ اور ان کے معنی پر غور و فکر بھی کریں، اور ساتھ ہماری جو کوئی تلفظ کے اندر کمی کوتاہی ہے وہ بھی انشاءاللہ درست ہو جائے۔ اور یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمیں اپنے روزمرہ استعمال میں رکھنی چاہیے۔ زبان کی حفاظت کی دعائیں۔ زبان کی درستگی کی دعا: اللہم عافنی من شر سمعی وبصری ولسانی وقلبی ومن شر منیی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5484۔ اے اللہ مجھے میرے کانوں، میری آنکھوں، میری زبان اور میرے دل کے شر سے اور منی یعنی شرمگاہ کے شر سے عافیت میں رکھ۔ گویا میرے کانوں نے اگر کچھ ایسا سنا جو نہیں سننا چاہیے تھا، میری آنکھوں نے وہ دیکھا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، میری زبان نے وہ بولا جو نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ سارے اعضاء اور ان کے یہ افعال جو ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ان سب کا ایک اثر ہے۔ جیسے خیر کا ایک اثر ہے، پیچھے آپ نے پڑھا نا، جسم پر ایک اثر ہے، تو اسی طرح
جو غلط چیز ہے، جو گناہ ہے، اس کا بھی ایک شر ہے، اس کا بھی ایک اثر ہے۔ تو اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گناہوں کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں جن کی وجہ ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، دل اور شرمگاہ، یعنی ان سب سے عافیت۔ پھر آپ نے فرمایا میرے دل کے شر سے، میرے دل میں کوئی خیالات یا پھر دل کے اندر کوئی کبھی بغض، کوئی کینہ، کوئی مسلمان یا مومن ساتھی کے لیے بیڈ فیلنگز، ان کا ایک اثر ہے سارے جسم پر، ایک شر ہے، یعنی بیڈ ایفیکٹ کو آپ شر بولیے، تو جو ان کا شر ہے، جو ان کا بیڈ ایفیکٹ آنا ہے، اس سے حفاظت مانگی گئی۔ اللہم عافنی من شر سمعی وبصری ولسانی وقلبی ومن شر منی اللہم عافنی من شر سمعی وبصری ولسانی وقلبی ومن شر منی اللہم عافنی من شر سمعی وبصری ولسانی وقلبی ومن شر منی ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔